اور اس کے مد مقابل نعمت ایمان سے محروم ہو جانے والے لوگ جتنی بھی مادی اعتبار سے حیثیت فوقیت کو حاصل کر لیں ان کے پلے کچھ بھی نہیں پڑتا. لیکن حضرات گرامی قدر جس بات کی طرف میں آپ کی توجہ کو مبذول کروانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، یہ اسلام کی نعمت، یہ ایمان کی نعمت، اس کے ہمارے اوپر بڑی ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں. یہ نعمت اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں بغیر ہجرت کے ملی ہے، بغیر ترک وطن کے ملی ہے. نہ ہم نے کھیتوں کو چھوڑا، نہ کھلیانوں کو چھوڑا، نہ گھر بار کو چھوڑا، نہ جائیدادوں کو چھوڑا، نہ ہم نے اس اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں. ہمارے اکابرین نے تو انگاروں پہ چلنا گوارا کر لیا، تلواروں پہ رقص کرنا گوارا کر لیا، کھیتوں کھلیانوں کو چھوڑنا گوارا کر لیا. حضرات گرامی قدر وہ استقامت کی چٹانیں بن کر اسلام کے اوپر کاربند رہے. لیکن ہمیں تو یہ گفٹ حاصل ہوا، والدین بھی مسلمان تھے، والدہ بھی مسلمان تھی، انہوں نے کلمہ پڑھ کر ہمیں اپنی جھولیوں میں پالا. حضرات گرامی قدر لیکن اس نعمت اسلام کے حوالے سے ہم پہ کئی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں جن کے پر توجہ دینا ایک ہر جو ذی شعور مسلمان ہے اس کی ذمہ داری ہے. پہلی نعمت، پہلی ذمہ داری جو اس کے پر عائد ہوتی ہے وہ یہ ہے، وہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ اسلام جب ہم لے آتے ہیں، جب ایمان کی نعمت ہمارے دل میں جگہ پا لیتی ہے تو اس کے بعد 3 شعبے ہیں جہاں پر ہمیں اپنے معاملات کو بالکل درست کرنے کی ضرورت ہے. پہلا شعبہ عقیدے کا شعبہ ہے، دوسرا شعبہ عبادات کا شعبہ ہے، اور تیسرا شعبہ معاملات کا شعبہ ہے. عقائد کے اندر ہمارا عقیدہ بالکل وہی ہونا چاہیے جو کتاب و سنت میں مذکور ہے، جو کتاب و سنت کے اندر بیان کیا گیا ہے. حضرات گرامی قدر اللہ کی الوہیت کے اوپر ہمارا لافانی یقین ہونا چاہیے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اللہ خالدہ کے اوپر اور آپ کی ختم نبوت کے اوپر ہمارا یقین ہونا چاہیے. اور ختم نبوت کے اس یقین کے اوپر کسی بھی طور کے اوپر ہمیں آنچ کو نہیں آنے دینا چاہیے. حضرات گرامی قدر ملائکہ پر، اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر اور اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کے اوپر ہمارا انمٹ یقین ہونا چاہیے. جس کا یقین ہے اللہ کی تقدیر پر، جس کا یقین ہے یوم حساب پر، اس کے تمام اعمال کا زاویہ بدل جاتا ہے. حضرات گرامی قدر آپ کو پتا ہے ہمارے اعمال کے زاویے کے غلط ہونے کے اندر یوم حساب کے بارے میں بے یقینی کی بھی ایک کیفیت ہے. ہم سمجھتے ہیں شاید مر کے مٹی ہو جائیں گے، دوبارہ جیون حاصل نہیں ہوگا. اللہ نے انسانوں کی اس کوتا بینی کو قرآن مجید میں بڑی شد و مت سے ٹھکرا دیا اور اس امر کا اعلان فرما دیا، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامًا بلا قادرینا علی ان نسوی بنانا. انسان تو یہ سمجھتا ہے شاید میں ہڈیوں کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، لیکن اس کو اس بات کا علم نہیں ہے بلا قادرینا علی ان نسوی بنانا کہ میں اس بات کے اوپر قادر ہوں کہ انگلیوں کے پوروں لکیروں کو بھی دوبارہ پیدا کر دوں. حضرات گرامی قدر لکیروں کے اندر جو ڈائیورسٹی جو اللہ نے پیدا کی ہے، اگر آپ غور کریں تو یہ بات بھی اس آیت مبارکہ سے واضح ہوتی ہے. ہر انسان کے فنگر پرنٹس دوسرے انسان کے فنگر پرنٹ سے جدا ہیں. اس حقیقت کو جدید سائنس نے دریافت کیا اور یہ حقیقت بایو میٹرک آئیڈینٹیفیکیشن کی بنیاد بنی کہ انسانوں کے پور الگ ہیں، اس لیے اس پوروں کے ذریعے ان کی فوٹوگراف کے ذریعے انسان کو پہچانا جا سکتا ہے. جس مالک نے اس دور میں 7 ارب انسانوں کو پیدا کیا اس نے 7 ارب فنگر پرنٹس کو بھی پیدا کیا. اور کائنات کے قیام سے لے کر آج کے دن تک، حضرت آدم کی ولادت سے لے کر آج کے دن تک اللہ نے کھربوں انسانوں کو پیدا کیا اور ان کے فنگر پرنٹس کو پیدا کیا. قربان جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم پر اور قربان جائیں اللہ کی قدرت کاملہ پر جس نے سمر کا اعلان فرما دیا بلا قادرینا علی ان نسوی بنانا. میں اس بات پہ قادر ہوں کہ انسانوں کی ہاتھوں کی لکیروں کو بھی دوبارہ پیدا کر دوں. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. یہ عقائد جو ہیں یہ ہمارے اعمال کی بنیاد ہیں. عقائد کے بعد عبادات کے اندر انہماک کے ساتھ اپنے معاملات کے اوپر اپنی ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے. یہ غلط تصور ہے، باطل تصور ہے اور بالکل ہر اعتبار سے غلط تصور ہے کہ بابر بیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست، کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو عیش و نشاط کر کے گزر جائیں گے. حضرات گرامی قدر اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ انسانوں کے ایک ایک لمحے کو لکھ رہے ہیں. وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے کرامن کاتبین کو جو ہماری ہر بات کو لکھ رہے ہیں. اللہ کے علم سے کوئی چیز اوجل نہیں اور خود اللہ کے اپنے علم کے عالم کیا ہے.
قیامت کا دن اللہ تعالیٰ اس علم کے جوہر کو ذرا وعدے کرے گا، انسانوں کے اوپر زبان پہ مہروں کو لگا دے گا اور پٹھوں کو قوت گویائی عطا کر دے گا. پٹھے جو ہیں انسان کے خلاف شہادت دیں گے. انسان اپنے پٹھوں کو اپنے خلاف بولتا دیکھ کے کہے گا لیما شہدتم علینا، اور میرے خلاف گواہیاں دیتے ہو میرے پٹھے ہو کر. تو پٹھے جواب میں کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اس اللہ نے ہمیں زبان دی ہے. ان پٹھے کہیں گے اللہ نے ہمیں زبان دی ہے جس اللہ نے آج سے پہلے زبان میں قوت گویائی کو پیدا کیا تھا. حضرات گرامی قدر، عبادات کا چور اللہ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے. ہمارا عالم یہ ہے، ہمارے اکابرین تو وہ تھے عین جہاد کے دوران بھی، لڑائی کے وقت بھی، جب نماز کا وقت آ جاتا تھا قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو مسلمان تھے وہ قبلہ رو ہو کر سجدے میں گر جایا کرتے تھے. اور آج کا مسلمان بالکل فٹ فاٹ ہونے کے باوجود فجر کے وقت بستر میں سویا ہوتا ہے اور ظہر کے وقت اپنی دکان کے اوپر گرائی کر رہا ہوتا ہے، اور عصر کے وقت جو ہے وہ اپنے کاروباری معاملات کو جناب چلا رہا ہوتا ہے، مغرب کے وقت اپنی ایوننگ واک میں مصروف ہوتا ہے، اور عشاء کی نماز کسی ڈنر کی نظر کر کے اپنی مسلمانی کے اوپر پھر بھی ناز کر رہا ہوتا ہے. کوئی معمولی سی تکلیف یا بیماری آ جائے کہتا ہے آزمائش آ گئی ہے، فرائض کے ترک کے اوپر کبھی توجہ ہی نہیں دیتا. آزمائش تو بڑے بڑے اولیاء اللہ پہ آتی ہے، مجھ جیسے گناہ گاروں پر، اور آپ جیسے جو ہم میں سے آپ میں سے کئی اللہ کے فضل ولی اللہ موجود ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، لیکن ایک ایوریج لیول کے انسان کی بات کر رہا ہوں، اپنے جیسے بندے کی، کہ مجھ جیسے گناہ گار پر جس وقت کوئی تکلیف آتی ہے در حقیقت وہ میرے اپنے نامہ اعمال کی سیاہی کا نتیجہ ہوتا ہے. میری بیماریوں کا تعلق میرے گناہوں کے ساتھ ہے، میری پشیمانیوں کا تعلق میرے گناہوں کے ساتھ ہے، میری الجھنوں کا تعلق میرے گناہوں کے ساتھ ہے، میرے ڈپریشن کا تعلق میرے گناہوں کے ساتھ ہے، میری انگزائٹی کا تعلق میرے گناہوں کے ساتھ ہے، میرے دل کے بوجھوں کا تعلق میرے گناہوں کے ساتھ ہے، میرے گھر کے اندر ہونے والی پریشانیوں کا تعلق گناہ گاروں کے میرے گناہوں کے ساتھ ہے، میرے روڈ کے اوپر ہونے والے ایکسیڈنٹ کا تعلق میرے گناہوں کے ساتھ ہے. اگر میں اس حقیقت کو سمجھ لوں تو حضرات اگر امی قدر میری پوری کی پوری زندگی کا زاویہ بدل جائے گا. اگر میں اس حقیقت کو بھانپ لوں میری سوچ و فکر کے زاویے بدل جائیں گے. حضرات اگر امی قدر میں کس طرح کا مسلمان ہوں، بالکل تندرست ہوں، اور جم کے اندر گھنٹہ گھنٹہ ایکسرسائز بھی کرتا ہوں، پروٹین ڈائٹس بھی لیتا ہوں، لیکن جب روزہ رکھنے کی باری آتی ہے تو میرا شوگر لیول بھی گر جاتا ہے، بلڈ پریشر بھی گر جاتا ہے. حضرات گرامی قدر میں کس طرح کا مسلمان ہوں. اللہ مجھے مال کی نعمت سے نوازتا ہے، اور جس دن فصلوں کی کٹائی کا وقت آتا ہے اس دن مجھ سے اس بات کا سوال کرتا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن فصلوں کی کٹائی کا دن آئے اس دن اپنے گھر مال کو لے کے جانے والے میرے بھی حق کو ادا کر. حضرات گرامی قدر تو اپنے حق کو تو سمیٹ لیتا ہے لیکن اللہ کے حق کو بلا دیتا ہے. حضرات گرامی قدر تو کس طرح کا مسلمان ہے. تو مسلمان ہونے کے باوجود سنگاپور تو جاتا ہے، بینکاک تو جاتا ہے، ڈنمارک تو جاتا ہے، سوئٹزرلینڈ تو جاتا ہے، لیکن اگر تو نہیں جاتا حج عمرے کے لیے نہیں جاتا. حج عمرے کی باری جناب تو کہتا ہے ابھی زندگی کے دن باقی ہیں، ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی زندگی کے دن باقی ہیں، ابھی 25 سال کا ہوں، 30 سال کا میں حج کر لوں گا، 5 سال گزرے ابھی 30 سال کا ہوں، 35 سال میں حج کر لوں گا، جب 35 کا ہوا میں ابھی 35 کا ہوں، 40 کی عمر جا کے حج کر لوں گا، 40 کا ہوا 50 میں حج کر لوں گا، 50 کا ہوا بیٹے بچیوں کی شادی کر کے حج کر لوں گا. اور جناب والا جب حج بیٹے بیٹی کی شادی کے بعد جب حج کا وقت آیا، اب بچی کا پوتی کا عقیقہ ہے، اس کے بعد حج کر لوں گا. پھر کیا ہوگا، پھر جو ہے نواسی کا جناب جو ہے وہ عقیقہ ہے، اس کے بعد حج کر لوں گا. حج حضرت صاحب اس وقت کر رہے ہیں جس وقت 4 پہی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کیا مسلمانی ہے تیری؟ تیرے پاس پیسے بھی تھے، توانائی بھی تھی، لیکن تو حج کو اگنور کرتا رہا. اللہ کے ساتھ ملاقات کو تو نے بالکل اپنے پسے پش ڈالے رکھا. حضرات گرامی قدر عقائد اور عبادات کے بعد تجھے اپنے معاملات کی اصلاح کرنے کی بھی ضرورت ہے. اگر تو عقائد اور عبادات کے اندر اللہ کے فضل و کرم سیدھے راستے کے اوپر ہے اور تیرے معاملات جو ہیں الجھے ہوئے ہیں، تو تجھے دوبارہ اپنے سیرت و کردار کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. تو کس ڈگر کے اوپر ہے؟ کیا تیرا کاروبار دین کے مطابق ہے؟ جب مال کو تو اپنی ذاتی تصرف والی چیز سمجھ کے جو مرضی کرتا جائے، کیا تو اس منہج کے اوپر ہے؟ کیا تیری شادی بیاہ اسلام کے مطابق ہے، یا شادی بیاہ کو تو اپنی من مانی کا ایک ذریعہ سمجھتا ہے کہ شادی بیاہ کا دن حاجی صاحب کی بیٹی بھی بے پردہ ہے، بیوی بے پردہ ہے، یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، بچوں کی خوشی ہے، رہنے دو بھائی رہنے دو. کیا یہی تیرا اسلام ہے؟ حضرات گرامی کا تیری وفات کے موقع پہ تیرا صبر جو ہے کیا وہ اسلام کے مطابق ہے،
یا وفات کے وقت تو وفیلے کر رہا ہے، اللہ کی تقدیر سے گلے کر رہا ہے، اللہ کی فیصلوں کے بارے میں بکواسیات کر رہا ہے؟ کیا تیرا یہی اسلام ہے؟ حضرات گرامی قدر، حکمرانی کے اسلوب اور حکمرانی